بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، اسپرچل انلائٹمنٹ۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور ہم سے وعدہ لیا کہ ہم کسی بھی تکلیف میں ان کو کسی بھی وقت بلا سکتے ہیں، اور روزانہ اگر نہیں تو دوسرے دن ضرور ملاقات کریں۔ اس رات بھی ہم نے کوئی نشہ نہیں کیا، بلکہ بہت سکون سے سوئے۔ اگلی صبح کام سے واپسی پر میری طبیعت خراب ہونے لگی، جیسے نشہ ٹوٹ رہا ہو۔ میں فریج کی طرف بڑھنے لگی کہ کوئی ڈرنک لوں۔ اسی وقت دروازے پر بیل ہوئی۔ میں سمجھی کہ لیو ہوگا، مگر وہاں تو سید جعفر علی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جار تھا۔ کہنے لگے، آج ہی ہمارے گھر سے خالص شہد آیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس پر ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، تو ہم یہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آپ ابھی اس کو کھا کر چیک کریں، ایسا ذائقہ آپ کو کبھی نہیں آیا ہوگا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر پائی۔ میں نے چمچ لے کر چیک کیا تو آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا میری زبان، حلق، معدے اور پھر پورے جسم میں سکون کی لہریں اتر رہی ہوں۔ ذائقہ تو ناقابل بیان تھا۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ وہ اندر آئیں، مگر انہیں کہیں جانا تھا۔ کہنے لگے، لیو کو بھی ضرور چیک کروائیے گا۔ میں نے کہا، جی ضرور۔ اس کے بعد میں نے ڈرنک نہیں لی۔ شام کو لیو جب آیا، آتے ہی کہنے لگا، سلی ڈرنک بناؤ۔ میں نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ میں نے شہد کی چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈال دی۔ وہ کچھ دیر تک شہد چاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، کمال کا ذائقہ ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ پھر کہنے لگا، کہاں سے لائی ہو؟ میں نے اشارے سے کہا، پیارے پڑوسی نے گفٹ کیا ہے۔ اب جب بھی نشے کی طلب ہوتی تو ہم شہد کھا لیتے، 2-4 دن نشے کی طلب نہیں ہوتی۔ ایک دن میں نے کہا، لیو، یہ سید جعفر علی کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قدرت نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب سے یہ ملا ہے، نشہ چھوٹ گیا ہے، نیند سکون سے آتی ہے، اینگزائٹی ڈپریشن ختم ہو گئے، سارا دن میں ایکٹیو رہتی ہوں۔ لیو کہنے لگا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، چلو آج پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تیار ہو کر ان کے گھر پہنچے، بہت عزت سے ملے، حال پوچھا، روٹین کی گفتگو کرتے رہے۔ لیو کہنے لگا، آپ فرانس میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم فرینچ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، بالکل، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے، تو بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ لیو کہنے لگا، جب سے آپ ملے ہیں ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم جو پکے نشئی تھے، نشہ چھوٹ گیا ہے۔ آپ گفٹ میں اس دن شہد دے کر گئے تھے، وہ کھانے سے بالکل حشاش بشاش ہو گئے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے آنکھیں چرا کر کہنے لگے، میں نے لیب میں سلی سے چوری وہ شہد ٹیسٹ کروایا کہ شاید اس میں کوئی نئے قسم کا نشہ ہے، مگر وہ بالکل خالص جنگلی شہد تھا۔ سید جعفر علی کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر لیو اور میں نے انہیں اپنی ایک ایک بات بتائی، بچپن کے حادثات بتائے، اسپرچل گروؤں کی کہانی سنائی۔ وہ ہلکا ہلکا مسکراتے رہے۔ ساری بات سن کر وہ کہنے لگے، مگر ہم نے تو آپ سے کوئی مذہب کی بات نہیں کی، آپ بس ہمارے پڑوسی ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر تکلیف پریشانی میں ان کی مدد کرو۔ ہم نے اس حکم کی تعمیل کی ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کس نے حکم دیا؟ وہ کہنے لگے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے سید جعفر علی سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر احترام سے جھک گئے۔ میں نے کہا، کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو؟ جی بالکل، انہوں نے پڑوسی کی بات کی ہے کہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، ہم مذہب ہو، قوم کا ہو، ملک کا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے پڑوس میں رہنے والا شخص بھی کوئی بھی ہو۔ پھر جب انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے تو ہم بہت حیران ہوئے۔
میں نے کہا سید آپ کی جگہ کوئی اور بات کرتا تو شاید میں یقین نہ کرتی، مگر چونکہ آپ کے حسن سلوک کو ہم دیکھ چکے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کمال ہے، آپ اتنے اچھے ہیں تو جنہوں نے آپ کو تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، وہ ذات کس قدر عظیم ہوں گے۔ سید جعفر علی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ بھلائی کے کیے تھے ہمیں سنائے۔ لیو کہنے لگا سید ہم بہت بھٹکے ہیں، بس ہمیں سکون چاہیے۔ سید کہنے لگے بہت سارے لوگوں کی زندگی مختلف قسم کی تکلیفوں میں گزرتی ہے، لیکن آپ کا درد تو بہت تکلیف دہ ہے۔ اس درد کو ختم کرنا ہے تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں۔ بے مقصد زندگی تکلیف دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے تو جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کریں۔ گھر سے نشے والی ساری چیزیں ختم کریں اور روزانہ ورزش کیا کریں۔ ہر روز کسی نہ کسی انسان کی مدد کریں، چاہے بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی کو روڈ کراس کروائیں، کسی اولڈ ہاؤس میں جا کر کسی بوڑھے کو وقت دیں۔ اس کے ساتھ باتیں کریں، روزانہ اپنی ذہن میں آنے والے تلخ خیالات کو کاغذ پر لکھ کر جلائیں۔ اور آپ اسپرچل انلائٹمنٹ کے لیے گرو کے پاس گئے، وہ بیچارہ تو خود بھی انلائٹمنٹ نہیں تھا۔ کچھ جو انلائٹمنٹ ہوتا ہے وہ پھر پازیٹیو زندگی گزارتا ہے، اور یہ بیچارے تو خود میٹرکس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چلے میں آپ کو اس ازلی حقیقت کے نمائندے سے رابطے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس ازلی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو پہنچتا ہے اس کے نمائندے تک ہی پہنچتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے لیو تمہارے نام کا مطلب جنگجو شیر ہے، اور سلیم ازابیل تمہارے نام کا مطلب آسمانی سچا وعدہ ہے۔ اب تم دونوں کو اپنے آپ سے جنگ کرتے ہوئے اس آسمانی سچے وعدے کو جاننا اور پانا ہے۔ میں تمہیں اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر دیری ہے تو تمہاری طرف سے ہے، ان کی طرف سے کوئی دیری نہیں ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا جس سے ہم روح اعلیٰ سے رابطہ کر سکیں۔ پھر واقعی چند دن میں ہمیں منزل مراد مل گئی، اور آخری مسئلہ اعظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ ہمارا روحانی رابطہ ہوا، جنہوں نے اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے اور پوری انسانیت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا ہے۔ ان کے دور حکومت میں درندے درندے نہیں رہیں گے، شیر بکری ایک جگہ پانی پئیں گے، انسان کامل ہو جائیں گے، برائی کا دور مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کس قدر سکون آور ہو گئی آپ کو کیا بتاؤں۔ سید جعفر علی نے میری اور لیو کی باقاعدہ شادی کروا دی۔ اب ہم آخری مسئلہ اعظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کے روحانی پیغام کو آگے پہنچانے لگے۔ بہت سارے دکھی اور درد مند انسان ہمیں اور ملے جن کی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے ہمارا ایک سلسلہ بن گیا۔ سید جعفر علی نے ہمیں جو سکھایا وہ پیغام ہم نے آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن سید جعفر علی کا گھر خالی ملا، وہ کہیں چلے گئے تھے۔ ہم نے پاگلوں کی طرح انہیں ہر جگہ تلاش کیا، نہیں ملے۔ ہم پریشان تھے کہ نہ جانے ہمارے محسن ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ ایک دن ان کا خط ملا، لکھا تھا جو آپ تک پیغام پہنچا اس پر عمل کریں اور اسے آگے پہنچائیں۔ ایک دن ہم آپ سے ضرور ملیں گے، کیونکہ اہم چیز تو ہمارا مقصد ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے کہ وہ آخری مسئلہ اعظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ روحانی رابطہ کریں تاکہ جملہ شیطانی قوتوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہماری زندگی اسی مقصد کے لیے وقف ہے۔ ہمارے دو بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ انہیں بھی ہم نے آخری مسئلہ اعظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد آنے کی دعا سکھا دی گئی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پیارے محسن استاد سید عباس حمدانی کا، جنہوں نے اتنی پیاری یہ اسٹوری لکھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔